اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری و ویسے کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب دیکھنے والوں کو، تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ایک خوبصورت اور ایک پیارے سے میسج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری پوسٹ اور بہت سارے میسیجز ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے بہت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، جس کو میں نے سوچا کہ اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ دیکھنے سے زیادہ سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے، بعض حالات میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یقیناً اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی باتوں کو آگے بڑھانے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، آمین بجاہ نبی الامین۔ کہ تربیت اولاد کا بہترین طریقہ، یہ موضوع ہے، تربیت اولاد کا بہترین طریقہ وہ کیا ہے کہ جب بچے کے بال میں کنگھی کرو، یعنی طریقہ کار اس میں دیا، اور بہت اچھا لگا مجھے کہ ظاہر مختلف انداز میں، ہر پہلو سے اور ہر انداز میں یقیناً آپ کا بچہ آپ کی تمام چیزیں، حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، اور یقیناً وہ دیکھ کر اس کو فالو کرتا ہے، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے بہترین رول ماڈل ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کریں گے وہی وہ سیکھے گا، لیکن وہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تربیت کے لیے یہ انداز اپنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ کہ جب بچے کے بال میں کنگھی کرو تو اسے بتاؤ کہ بالوں میں کنگھی کرنا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے پاس بال ہوں تو اسے سنوارنا چاہیے، جس کے پاس بال ہوں تو اسے سنوارنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی سنا دیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی سنا دیں، اور اس کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے رہیں، تو یقیناً اس کی رغبت بھی بڑھے گی اور اس کو ایک اچھی بات کی طرف اویئرنیس بھی ہوگی۔ جب اپنے بچے کو خوشبو لگاؤ تو اسے بتاؤ کہ خوشبو لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ ترجمہ کہ مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو اور عورت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ اور بھی حدیث مبارکہ میں یہ چیز آئی ہے۔ تو جب بچے کو مدرسہ بھیجو تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناؤ کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یقیناً جب اس انداز میں بچے کی رہنمائی ہوگی تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہوگی اور الفت بھی ہوگی، اور ان کی تعلیم بھی اس تک پہنچتی رہے گی۔ اسی طرح سے جب بچے کے سامنے مسکراؤ تو اسے بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اس کے سامنے فرمائیے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اسے بتائیں کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب بچے کی تعریف کرو تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ کہ اچھی بات بھی صدقہ یعنی نیکی ہے، اچھی بات کو کرنا بھی صدقہ ہے یا نیکی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب تم اپنے کھانا بچے کی پلیٹ میں ڈالو تو اسے بتاؤ کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ اپنے برتن سے کوئی چیز لے کر اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا صدقہ اور نیکی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یقیناً دسترخوان کے آداب ہوتے ہیں، اور اس آداب میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ دوسرے کی پلیٹ میں کھانا ڈالیں، تو اسے بھی حوالہ بنا کر بتائیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب تم کہیں ایسی محفل میں ہو جہاں بڑے بزرگ لوگ موجود ہوں تو اپنے بچے کو ان کی خدمت کے لیے کہو، اور اسے بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ جو چھوٹے پر رحم کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ الغرض اس طرح اپنے بچوں کو تمام حرکات اور سکنات
को मद्दे नजर रखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक और सीरत तैयबा से जोड़ने का एहतमाम करना चाहिए और उन्हें प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें सिखाई जानी चाहिए। यकीनन इस माशरे में बच्चे हमारे साथ होते हैं, बड़ों को अपने रवैये का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसा उनका रवैया होगा बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। तो लिहाजा पहले इस बात की ज़रूरत है कि पहले वो तमाम कुरान पाक और अहादीस मुबारक में जो भी अहकामात आए हैं उसको अच्छे तरीके से हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और उस पर अमल पैरा हों, और उसके बाद जाहिर है हमारे हर अमल से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात झलकेंगे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद करके दिखाई, फरमाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना भी है। तो यकीनन जब हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। तो हकीकत ये है कि सुन्नतों का प्रचार भी होगा, सुन्नतें आम भी होंगी और हमारी औलाद या हमारे बच्चे, हमारे छोटे यकीनन बेहतरी की तरफ आएंगे और उन्हें भी अच्छा सीखने को मिलेगा। वो हमें फॉलो करेंगे तो दर हकीकत वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा अपने ऊपर भी, यानी जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान जब आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो उन्हें देखकर आपका बच्चा भी उसको अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, सीखेगा, समझेगा। उसे बार बार अच्छी बातों की तलकीन करते रहें और ये माशरा इंशाअल्लाह ताला और अजीज अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप भी अपने हिस्से का काम जरूर कीजिएगा, लोगों तक अच्छी बातों को पहुंचाइएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।